مجھے جواب دیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر ہے؟ کوئی ہے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ آج لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ ان کا کوئی پیر نہیں ہے، ان کا کوئی مرشد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے سارے پیر ملا کر میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ذرہ برابر بھی۔ یہ ہے میرا پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد محترم سامعین، عید الاضحیٰ کے دن جاری ہیں۔ آج دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ کا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن دو ہیں۔ ان میں سے ایک یوم النحر ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور دوسرا 11 ذی الحجہ ہے۔ تو یقیناً یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عظمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دن عظمت والا ہے، اس دن میں رب سے کچھ مانگ لو، رب سے کچھ توبہ بھی کر لو، استغفار بھی کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ عظیم دن ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کائنات کے امام میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبۃ الوداع بیان کروں گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ الوداعی خطبہ تھا کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حج کیا تھا، زندگی کا ایک ہی حج کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس حج کے دوران جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتیں تھیں، جو باتیں تھیں مختلف اوقات پر مختلف جگہوں پر، اس کو کتابوں کے اندر بند کیا گیا ہے، بیان بھی کیا گیا ہے، مختلف احادیث کے اندر وہ باتیں ملتی ہیں۔ تو انتہائی کوشش کے بعد چند نکات ان تمام خطبے کو جمع کر کے چند نکات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے میں کیا پیغام دیا اپنی امت کو، جو الوداعی خطبہ تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا عظیم خطبہ تھا کہ جس خطبے کے اندر دین اسلام مکمل ہو چکا۔ یہ خوشخبری اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین تمہارا مکمل ہو چکا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر لیا۔ اتممت علیکم نعمتی، یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس نعمت کو میں نے مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور فرمایا کہ میں تم سے جو راضی ہوں گا صرف اسلام کے دین پر۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
کہ جس نے بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں حقیقی سچا ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے، جس کی دعوت انبیاء نے دی، ہر رسول نے دی، ہر نبی نے دی۔ آخر کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا حجۃ الوداع، آخری جو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہی کیا تھا، اس میں جو آخر میں بیان کر دیا وہ یہ فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہودیوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انکم تقرؤون آیتن، تم لوگ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو، اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوتی، یہودیوں کے پیغمبر اگر یہ آیت لے کر آتے اور یہ کہتے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، لَاتَّخَذْنَاهَا عِيدًا، تو ہم اس دین کو عید بناتے، اس دن کو عید مناتے۔ یعنی وہ اس چیز کو فخر محسوس کر رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ دین ان کے ہاں مکمل ہوا ہے۔ یہاں سے بڑا ہی واضح نقطہ معلوم ہوتا ہے، جب دین مکمل ہو چکا، نہ اب رسولوں کی ضرورت ہے نہ انبیاء کی ضرورت ہے۔ مطلب ہے کہ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں آخر قیامت تک۔ اور نبی علیہ السلام کی بات احادیث کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔ نبی علیہ السلام کے دین کو پہنچانے والے علماء اکرام ہیں، اس لیے فرمایا یہ وارث ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا ایک نبی رسول جاتا تھا، اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، دوسرا رسول۔ لیکن اس امت کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ اب نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا، یہ انبیاء اور رسولوں کا کام، یہ جو دین کی تبلیغ ہے یہ دین کے علماء نے کرنی ہے، اور اس ذمہ داری یہ بڑا بوجھ علماء پر ہے۔ اللہ تعالی ہم ناچیز لوگوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس منبر کی رونق بخشی ہے، اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے، اور جتنے بھی دین کے علماء ہیں اللہ تعالیٰ سب سے حق سچ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، یہ پہلی بات تھی حجۃ الوداع کے حوالے سے کہ اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دین مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مساوات کا پیغام دیا۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی مقام چاہتا ہے، اگر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں اگر کوئی معزز ہے تو وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کے بعد تقوی نہیں ہے، دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ہر وقت نافرمانی ہے، پیغمبر کا متبع نہیں ہے، اللہ کے دین پر نہیں چلنے والا، وہ شخص کم ہے، درجے میں وہ اعلیٰ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے۔ یہ اللہ نے معیار مقرر کر دیا۔ قوم، قبیلے، خاندان، کنبے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انسانوں، اور یہ بات نوٹ کرنا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، تمام انسانوں کو۔ آپ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا، اے ایمان والوں نہیں کہا، اے مسلمانوں یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب کا ایک ہی رب ہے، ان ربکم واحد،
تمہارا ایک ہی رب ہے اور تمہارا ایک ہی والد ہے، ایک ہی والد اور دادا سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے بعد فرمایا الا لا فضل، فرمایا یاد رکھو، خبردار، کسی بھی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں عربی ہوں وہ اعلیٰ ہے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے کم ہے عجمی، فرمایا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہ ہی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے کہ عجمی سمجھے کہ مجھ سے کم ہے عربی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا الا بالتقوی، لیکن تقوی کے ساتھ اگر کوئی عجمی ہے، تقوی میں اعلیٰ ہے، دین میں اعلیٰ ہے، شریعت میں اعلیٰ ہے، فرما برداری میں اعلیٰ ہے، تو وہ عجمی عربی سے اچھا ہے۔ اگر عربی ہے وہ دین میں اعلیٰ ہے، شریعت میں اعلیٰ ہے، فرما برداری میں اعلیٰ ہے، متبع رسول ہے، دین کا پابند ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ عجمی سے اعلیٰ ہے۔ باقی خالی عربی کی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی عربی کی عجمی پر، نہ عجمی کی عربی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا آخری خطبے کے اندر۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات میں انتہائی اہم کرنے لگا ہوں۔ یہاں ہمارے ہاں ایک قوم پرستی کا رواج ہے، قوم پرستی کا رواج ہے، جو یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سندھی قوم ہے ان سے کوئی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھتے ہیں کچھ لوگ، سندھی قوم ہے جن کو ہم قوم پرست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ہم سے اعلیٰ نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ آج میرا موضوع نہیں تھا، نہ ہی ٹائم ہے میرے پاس۔ ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بدبخت قوم پرست نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ چند دن قبل سوشل میڈیا پر، فیس بک پر پوسٹ اس نے رکھی، پوسٹ رکھتے ہوئے بدبخت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کی، اور لکھتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جو اپنے بچے کو ذبح کرنا چاہا وہ اس لیے کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے پاس جو ہے کوئی طاقت نعوذ باللہ نہیں تھی کہ اس سے بچہ ہوتا۔ لوگوں نے اس کو تانے دیے کہ یہ بچہ نعوذ باللہ تیرا نہیں ہے۔ اس بات کو دبانے کے لیے اس نے کیا کیا، نعوذ باللہ اپنے بچے کو ذبح کیا تاکہ یہ بچہ بھی دنیا میں نہ ہو اور یہ ملامت بھی نہ ہو۔ کس قدر غلیظ بات، گندی زبان سے گندی بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ اور یاد رکھنا، آج میں ممبر پر کھڑا ہوں اور میں نے کئی ایسے لوگ جو قوم پرستی کا دعویٰ لگانے والے، جو اعلان کرنے والے، ان کی زبانوں سے اکثر طور پر دین کو نشانہ میں نے دیکھا ہے، اکثر طور پر دین کو نشانہ بنائیں گے۔ کوئی حافظ دیکھیں گے، کوئی عالم دیکھیں گے، کوئی دین کا داعی دیکھیں گے، کوئی مبلغ دیکھیں گے، ان کو صرف ایک لقب دیں گے اور فوراً کہیں گے یہ ملا ہے۔ اور ان کی ملا کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے دین کو بانٹنے والے، دین کو بیچنے والے ہیں۔ ان کا آپ ذہن پڑھیں، ان کے ذہنوں کے اندر جائیں تو پتہ چلے گا یہ کیوں ہے۔ اللہ کی قسم یہ اس لیے ہے کہ تم لوگوں نے دین کو کوئی فوقیت نہیں دی۔ آج اللہ تعالیٰ نے تم سے دین ایسے چھین لیا ہے کہ تم دین کی طرف آؤ تب بھی نہیں آ سکتے۔ ایسے اللہ نے تمہارے دلوں پر مہریں لگا دی ہے کہ کبھی سیدنا ابراہیم کی شان میں گستاخی، کبھی امر جلیل بدبخت ذلیل انسان اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی پیغمبر کی گستاخی، کبھی اللہ کی گستاخی، کبھی برگزیدہ اللہ کے نبیوں کی گستاخی۔ یہ بدبخت لوگ اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کے منکر ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ جس نے سیدنا ابراہیم کی شان میں گستاخی کی، میں کہتا ہوں وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ وہ خلیل کے نام سے ہے، خلیل اللہ کی صفت ہے، اس بخت کو خلیل نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ ذلیل ہے، کائنات کا بدترین شخص ہے جس نے سیدنا ابراہیم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے خالی ابراہیم کی شان میں گستاخی نہیں کی بلکہ کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں میں جو بسنے والے پیغمبر ہیں اس بدبخت سے ذرا اتنا تو پوچھیں کہ ہم یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، مکہ کے مشرکین کہتے تھے ابراہیم ہمارا ہے، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارا
ہمارا ہے، سارے آج تک لڑتے آ رہے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، یہ بدبخت یہودیوں سے بھی بدتر نکلا، عیسائیوں سے بھی بدتر نکلا، یہ تو مشرکین مکہ سے بھی بدتر نکلا جس نے اس پیغمبر کے بارے میں گستاخی کی کہ قرآن میں کئی مقام پر اللہ نے اس کی شان بیان کی ہے۔ یہ واقعہ بچے والا بھی قرآن میں موجود ہے، انی اذبحک ماذا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے بچے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے اپنے پیغمبر سے وفاداری کی، کہیں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ جو اللہ کے دوست کے شان میں گستاخی کرے وہ بدبخت اللہ کا گستاخ ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے، وہ قرآن کا گستاخ ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ابراہیم کا گستاخ ہے، جس ابراہیم کے بارے میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا دعوت ابیکم ابراہیم، کہ میں بھی تمہارے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ انہی میں سے ایسا پیغمبر بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو دین سکھائے، ان کو دعوت دے، ایسا ہی پیغمبر انہی میں سے بھیج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں۔ اللہ کے رسول شان بیان کرے سیدنا ابراہیم کی، یہ بدبخت گستاخی کرے، پھر میں اس کو خلیل نہیں میں ذلیل کہوں گا۔ اللہ کی قسم ایسا شخص بدبخت ہے، ذلیل ہے اس وقت تک جب تک گستاخی سے توبہ تائب ہو کر معافی نہیں مانگتا، سر عام اعلان نہیں کرتا کہ میں معافی مانگتا ہوں، تب تک یہ گستاخ ہے، اللہ کا بھی رسول کا بھی اور سیدنا ابراہیم کا اور اللہ کے قرآن کا بھی گستاخ ہے۔ تو یہ قوم پرستی، یہ بت ہے، قوم پرستی بت ہے۔ آج میں بتا چکا ہوں، قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے میں سندھی ہوں تو اعلیٰ ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میں پنجابی ہوں تو اعلیٰ ہوں، میں بلوچ ہوں تو اعلیٰ ہوں، میں پختون ہوں تو میں اعلیٰ ہوں، نہیں، فرمایا بالتقویٰ، اگر کوئی اعلیٰ ہے تو تقویٰ کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ ایسے کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا رہے تو کرتا رہے، اللہ اور اس کا رسول اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ مساوات کی دعوت اسلام نے دی کہ برابری ہے، ہر انسان، سارے انسان ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان انسانوں میں سے اس وقت اعلیٰ مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں سے بھی اعلیٰ وہ ہیں کہ جو تقویٰ کے مالک ہیں، جو تقویٰ رکھتے ہیں، دل کے اندر ان کے تقویٰ، خوف، ایمان والے، عمل اچھے کرتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ مسلمان ان مسلمانوں میں بھی اعلیٰ ہیں اور اللہ کے ہاں عظمت والے ہیں۔ تو یہ مساوات کا خطبہ حجۃ الوداع میں دوسرا پیغام۔ تیسرا پیغام، آپ علیہ السلام نے جان، مال، عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ یہ سارے آپس میں بھائی ہیں، مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ جتنے بھی انسان ہیں ایک ہی والد کی اولاد ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو، کوئی انسان کسی حیوان کو، کوئی انسان کسی تکلیف نہ دے کسی جاندار کو، اور خاص طور پر عزت، جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب یہ جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول یہی ہے۔ صحابہ کہہ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ سوچا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کریں گے، اس لیے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام سے جب بھی اللہ کے رسول نے سوال کیا تو اکثر یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی علم میں اضافہ ہو، کوئی نئی بات دین کی مل جائے، تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ تو کہا ہاں مکہ ہے۔ اللہ کے رسول جی ہاں مکہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے یہ سوچا کہ کہیں اللہ کے رسول دن کا نام تبدیل کریں گے، اس لیے جواب نہیں دیا بلکہ چپ رہے، خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد خود جواب دیا، فرمایا یہ یوم النحر نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہے،
تو کہنے لگا جی ہاں اللہ کے رسول یہ عید الاضحیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد جواب دیا، سوال پہ سوال کیے، 3 سوال کرنے کے بعد توجہ مرکوز کی، توجہ صحابہ اکرام کی اپنی طرف کرنے کے بعد آپ نے انتہائی اہم بات کی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا ایک دوسرے کا خون، تمہارا ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ناجائز طریقے سے کسی کا خون بہانا حرام ہے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا، ڈکیتی ڈال کے اس کو مار کر، چوری کر کے یا فریب کر کے، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے کسی کا مال کھانا، فرمایا کہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح یہ عظیم دن ہے، عظمت والا دن ہے، جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے ایک دوسرے کے مال کی حرمت ہے، ایک دوسرے پر حرام ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح جس طرح یہ مکہ ہے، مکہ حرمت والا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے، خیال کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح جس طرح یہ مکہ شہر ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب تم لوگ ملاقات کرو گے اپنے رب سے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تم سے سوال کرے گا ہر ایک بات کے بارے میں، ایک دوسرے کا آپس میں کیسا تعلق تھا، کیسا رشتہ تھا، کس سے ناانصافی کی، کس سے انصاف کیا نہیں کیا، مال کھایا یا نہیں کھایا، حرام طریقے سے کھایا، حلال طریقے سے کھایا، کسی کو قتل کیا، کسی کو ناجائز مارا، ظلم کیا، زیادتی کی، حساب دو، اس دن کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری مال، تمہاری عزت، تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام ہے، ناجائز طریقے سے کسی کی عزتوں کو اچھالنا نہیں ہے، ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو نہیں کھانا، ناجائز طریقے سے کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنا۔ یہ تیسرا پیغام تھا حجۃ الوداع کا۔ چوتھا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کے جو دستور ہیں، جو رسم و رواج تھے، ان کو ختم کر دیا۔ جاہلیت کے اندر بہت ساری رسمیں تھیں، بہت سارے رواج تھے جو شریعت کے خلاف تھے، دین کے خلاف تھے، حتیٰ کہ فطرت کے خلاف بھی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ختم کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا خبردار، ہر معاملہ جو جاہلیت میں ہوتا تھا، جاہلیت کے معاملات میں سے، فرمایا تحت قدمی موضوع، آج میں اپنے قدموں کے نیچے وہ جاہلیت کے دستور اور رواج روند ڈالتا ہوں، اپنے قدموں کے نیچے ان کو روند رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، قربان جائیں، ایسی اعلیٰ مثال قائم کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ نے اچھی رسم کو قائم کرنا ہے، اچھے کام کو قائم کرنا ہے، اچھے کام کو رواج دینا ہے، تو آپ خود اچھا کام کرنے لگ جائیں، لوگ آپ کو دیکھ کے خود ہی اچھا کام کرنے لگ جائیں گے۔ ابتدا میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے کیسے ابتدا کی ہے؟ آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، یاد رکھو کہ جو جاہلیت کا خون ہے، بدلے کا خون ہے، وہ بھی میں اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالتا ہوں، کوئی کسی سے آج کے بعد بدلہ نہیں لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمَئٍ أَضْعُ مِن دِمَائِنَا دَمِ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِث، فرمایا کان مسترضعا فی بنی لیث فقتلته حذیل، فرمایا سب سے پہلا جو خون ہے میں معاف کرتا ہوں، اپنے قبیلے کا خون میں معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں۔ کون سا خون؟ وہ خون کہ جو ابن ربیعہ بن حارث یہ جو تھا بچہ تھا، مسترضعا فی بنی لیث قبیلہ تھا، ان کے پاس خون ان کے پاس بھیجا تھا دودھ پینے کے لیے، ان کا رضائی بچہ تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیل والوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کا بدلہ میں نہیں لوں گا، سب سے پہلے میں بدلہ چھوڑتا ہوں، اس کے بعد سارے آئندہ کے بعد کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ مثال قائم کر دی، اعلیٰ مثال، کہ آئندہ کے بعد دین اسلام یہ سکھاتا ہے بدلہ نہیں بلکہ درگزر اور معاف ہے، معاف کر دو۔ اگر یہ خون کا بدلہ خون سے لوگے تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رکنے کے نام نہیں لے گا۔ اسی لیے جاہلیت کے اندر آپ پڑھیں پتہ چلتا ہے ہزاروں سال، سو سال گزر جاتے تھے، ایک دوسرے کے قتل ہوتے رہتے تھے، بدلے میں انتقام کی آگ وہ بجھ نہیں رہی تھی، لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگ بجھائی، عظیم طریقے سے عظیم مثال قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگ بجھائی کہ آج کے بعد کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، انتقام نہیں لے گا۔ یہی تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے پیر ایک طرف، دنیا کے ولی ایک طرف، دنیا کے مرشد ایک طرف۔ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں مرشد ضروری ہے، پیر ضروری ہے۔ مجھے جواب دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر ہے؟ کوئی ہے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ان کا کوئی پیر نہیں ہے، ان کا کوئی مرشد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے سارے پیر ملا کر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ذرہ برابر بھی۔ یہ ہے میرا پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے اس کو پیر مانا ہے، جب میں نے اس کو مرشد مانا ہے، تو تم اپنے مرشدوں کی، اپنے پیروں کی، دنیا کے بنائے ہوئے ان کی مثالیں بیان کرو، اور اللہ کی قسم اس ممبر سے مثالیں بیان ہوگی میرے مرشد کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ نے جب تک زندگی دی تو یہاں سے آپ سنیں گے کتاب و سنت کی دعوت، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں ہر مسلمان کے پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کا دین، ان کی شریعت، ان کی سنت انشاءاللہ بیان ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، اور یہ روایت ابن حبان کے اندر ہے، صحیح روایت ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ تو آپ کا یہ خطبے کے اندر بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور جاہلیت ختم، رسم و رواج جاہلیت کے ختم۔ پھر آپ علیہ السلام نے سود کا خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ 5ویں نمبر پر بتا رہا ہوں، خطبہ حجۃ الوداع کا جو یہ نقطہ ہے، 5واں نقطہ ہے، نبی علیہ السلام نے سود کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سود لوگ سمجھتے ہیں آج کا فائدہ ہے، آج کی سہولت ہے، کوئی آج کا فائدہ نہیں، کوئی آج کی سہولت نہیں، بلکہ یہ جاہلیت کے لوگ بھی یہی کام کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے بھی سود کا انکار کیا ہے، سود کو بیان کیا ہے کہ ظاہری تمہیں منافع تو نظر آتا ہے لیکن اس کا نقصان، اس کا گناہ بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا گناہ بڑا ہے، ظاہری تو فائدہ نظر آتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، فرمایا جاہلیت کا جو سود ہے وہ بھی میں اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالتا ہوں، وہ بھی میں ختم کر رہا ہوں آج سے۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَ العباس بن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، یہ بھی ابن حبان کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی میرے مرشد، آپ کے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پہلے خود قائم کی۔ آپ نے فرمایا جو سود میں معاف کرتا ہوں، جو ختم کرتا ہوں، وہ سب سے پہلے ہمارا سود، وہ سود کون سا تھا؟ فرمایا وہ سود عباس ابن عبد المطلب کا سود، یعنی عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ فرمایا میرے چچا عباس کا جو سود لوگوں کی طرف ہے وہ سارا میں ختم کر رہا ہوں، کوئی بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سود نہیں لوٹائے گا۔ آپ نے اس طرح سے اس معاشرے کی اصلاح کی، اور آج تک یہ مثالیں قائم ہیں، آج تک لوگ موجود ہیں جو سود سے بچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کس قدر نصیحت کی ہے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، مختصراً بڑا طویل واقعہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو لقمہ کھاتا ہے،
جو لقمہ کھاتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، اس کھانے کو حلال کا بنا لے۔ جب تو حلال کا کھانے لگ جائے گا تو تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک کھجور بھی میں خریدتا تو اس کا پیچھا کرتا، کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، کس طریقے سے خرید گئی، بازار میں کس طریقے سے پہنچی ہے، یعنی سارا آخر تک چیک کرتا۔ حتیٰ کہ روایات کے الفاظ ہیں کہ میں باغ کے مالک تک پہنچ جاتا تھا کہ تو نے کس طریقے سے اس کو بیچا ہے، کوئی سود وود تو نہیں ہے، کوئی غلط طریقے سے تو نہیں بیچا۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اصلاح کی ہے کہ ایک ایک لقمہ تول کے سوچ سمجھ کر کھاؤ، کہیں حرام کا تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں ختم کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود نہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا 5واں پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے وراثت کا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا حق دیا کہ جو وارث ہیں ان کو وراثت دی جائے، کسی کو محروم نہ کیا جائے، کسی کو زیادتی کر کے اس کا وراثت کا جو مال ہے وہ نہیں کھایا جائے۔ ہاں اگر شریعت رکاوٹ بنتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر شریعت کا معاملہ چلے گا، لیکن بلا وجہ کسی کو وراثت سے محروم کر دینا، جس طرح عورتوں کو اکثر طور پر محروم کر دیا جاتا ہے، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال میں بیان کروں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ایسا ہے، بتلایا گیا کہ وہ شدید بیمار ہے، شدید بیمار ہے، بیماری کے عالم میں اس کی جو ہے 4 بیویاں تھیں یا 3 بیویاں تھیں، اس نے بیویوں کو طلاق دے دی، مرنے کے قریب ہے، بیویوں کو طلاق دے دی، صرف اس لیے کہ تاکہ یہ میری جو ہے وراثت سے محروم ہو جائیں، اور ان کی وراثت جو میری ہے وہ میری اولاد کو ملے، میرے بیٹوں کو ملے، ان کو نہیں ملے، طلاق دے دی۔ سیدنا عمر کے پاس فیصلہ پہنچا، بتلایا گیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا اس کو جا کر میری طرف سے کہو کہ دوبارہ رجوع کرے، دوبارہ رجوع کرے، یہ فیصلہ میں اپنی حکومت میں، اپنی خلافت میں نہیں ہونے دوں گا، یہ ناجائز فیصلہ ہے۔ اس نے کیسے ان کو طلاق دے دی بیویوں کو؟ ساری زندگی فائدہ اٹھاتا رہا، مرنے کے قریب ہوا تو اب یہ طلاق دے رہا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کو میرا پیغام دو۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے معذرت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس کو دوبارہ میرا پیغام دو، اس کو جا کر کہو عمر یہ کہتا ہے اگر تو یہ فیصلہ واپسی نہیں لیتا، بیویوں سے رجوع واپسی نہیں کرتا، طلاق کا معاملہ ختم نہیں کرتا، تو عمر کا بھی یہ فیصلہ ہے جب تو مرے گا تو عمر تیری قبر پر آئے گا، لوگوں کو لے کر آئے گا، مجمع کھڑا کر کے تیری قبر پر کوڑے مارے گا تاکہ دنیا تک مثال قائم ہو جائے۔ تو عمر نے اس کی قبر پر کوڑے اس لیے مارے تھے کہ اس نے اپنی بیویوں کو وراثت سے محروم کیا تھا۔ اس شخص کے دماغ میں بات آ گئی، فوراً اس نے رجوع کیا، بیویوں سے رجوع کیا، بیٹوں کو بلایا، کہا میں فوت ہو جاؤں تو وراثت کا جو حقدار ہے اسی کو دینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت سے محروم کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ وليس لوارث وصیۃ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ فرمایا جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہ کرو، جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہ کرو کہ یہ وارث ہے اور اس کے لیے الگ سے وصیت کر دو، ایسا نہیں کرو، بلکہ جو وارث نہیں ہے اس کے لیے بھی تیسرا حصہ مال کا، تیسرا حصہ کر سکتے ہو، باقی اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد جو 7واں نقطہ ہے، ٹائم مختصر ہے اس لیے میں خالی جو ہے نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 7واں نقطہ یہ ہے کہ امانت کی پابندی کرو۔ الا ومن کانت عنده امانۃ، آپ نے فرمایا جس کے پاس جس کی امانت ہے اس کو وہ امانتیں لوٹا دو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ 8واں نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو مولود، جو نئے بچے پیدا ہونے والے، ان کی حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کیسے حفاظت کا؟ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ بدکاریاں کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، بعد میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو آتے تھے کہتے یہ ہمارا بچہ ہے، اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الولد للفراش وللآخر الحجر، فرمایا جو بچہ ہے اسی کا ہے جس کے ساتھ عورت نکاح میں ہے، اور جو بدکاری کرتا ہے اس کے لیے کوڑے ہیں، اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دو، اس نے غلط کام کیا ہے اور ساتھ میں بچے کا بھی دعوے دار ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے نو مولود بچے کی بھی حفاظت کی، معاشرتی شناخت کا بھی حکم دیا۔ یاد رکھیں یہ انتہائی اہم بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ادعا الی غیر ابیہ، فرمایا کہ جس نے دعویٰ کیا کسی ایسے والد کا جو اس کا والد نہیں تھا، کسی ایسے والد کا دعویٰ کیا جو اس کا والد نہیں تھا، اور کوئی ایسا غلام کہ جو اپنے مالک کو مالک نہیں کہتا، دوسرے کو مالک کہتا ہے، فرمایا وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو اپنی نسبت چینج کرتا ہے۔ آج آپ کو لوگ ملیں گے پیر بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، قومیں پتہ نہیں کون سی ہیں آپ کو نظر آئیں گی، میں نام نہیں لوں گا، بالکل واضح ہے، قومیں پتہ نہیں کون سی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو قریشی کہلوانا شروع کر دیا، ہاشمی کہلوانا شروع کر دیا، پیر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہا ہے ایسے لوگوں پر لعنتیں ہیں، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے، لوگ ان کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول لعنتیں کر رہے ہیں، لوگ ان کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں، یہی ہمارے مرشد ہیں۔ مرشد سے پوچھو تو صحیح، جو اپنی ذات ہے وہ تجھے پسند نہیں ہے، اس کو تو نے مرشد بنایا ہوا ہے، میرا پیغمبر اس پہ لعنت کرے تو نے مرشد بنایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا مرشد نہیں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اپنی جو نسبت ہے وہ چینج کر دے۔ یہ صحیح روایت ہے مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسبتیں چینج نہ کرو، جس کے ہو اسی کے کہلواؤ، جو اصل قوم ہے وہی قوم کہلواؤ، کسی اور قوم کی طرف نسبت نہ کرو تاکہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، یہ آپ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد 10واں جو نقطہ ہے خاوند اور بیوی کے حقوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مختصر یہ فرمایا کہ عورتیں جو ہیں اپنے خاوندوں کے جو ان کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ فرمایا کہ اگر وہ غلط کرتی ہیں، اگر کوئی بدکاری میں ملوث ہوتی ہیں، اپنے خاوند کا حق کسی اور کو دیتی ہیں تو خاوند کو اختیار ہے کہ اس پر تشدد کرے، لیکن اتنا نہیں کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کو تھپڑ مارے، سزا بھی دے، لیکن اتنی کہ جتنی اس میں برداشت ہو، برداشت سے زیادہ نہیں، مختصر اس پر سزا بھی دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شوہر ہے اس کا حق ہے کہ اپنی بیویوں کا حق ادا کرے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لیتا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتا، ڈنڈا ہر وقت اس کی گردن پہ، ڈنڈا ہر وقت گردن پہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتا، بچوں کے پاس جاؤ تو روتے رہتے ہیں، کماتا نہیں ہے، اور جب گھر میں جائے تو اس سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے، ڈنڈا بھی چلاتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، کماتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا رزق کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور ان کا کھلانا پلانا پہنانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج مرد کچھ دیتے نہیں ہیں اور لڑائیاں اور جھگڑے کرتے ہیں، یہ پیغمبر کی توہین ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا 10واں پوائنٹ ہے۔ 11واں پوائنٹ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کتاب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگے پیچھے نہ ہو۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے فلا ترجعن بعدی کفارا، آپ نے فرمایا کافر نہ بن جانا میرے بعد کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو۔ آخری پوائنٹ یہ ہے الا لیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے فرمایا کہ خبردار جو بھی موجود ہے، جو 1 لاکھ سے کم و بیش صحابہ تھے، 1 لاکھ کے کم و بیش صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی جا کر جو غائب ہے ان کو پہنچائے میرا پیغام، جو میں نے کہا ہے اپنوں کو جا کر پہنچائے پیغام۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع، اور ایک ہی حج کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خطبے کی چند نکات تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ایک انتہائی اہم اعلان خطبے کے حوالے سے کہ انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہوگا اس کی ہم نے ٹائمنگ رکھی ہے 12:50 پر خطبہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ فکس 1:30 بجے خطبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ٹائمنگ رکھی گئی ہے انشاءاللہ اگلے خطبے سے، اور اس کی انشاءاللہ پابندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔